سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ میں سارے ورد وظیفے چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا۔ تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سلسلہ ہے زندگی سنوارے۔ اس سلسلے میں ہم الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ نیک اعمال کے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ اسلامی بھائیوں کے لیے بھی امیر اہل سنت نے 72 نیک اعمال عطا فرمائے، تو اسلامی بہنوں کے 63، دینی طلباء کے 92، طالبات کے 83، بچوں کے لیے 40 نیک اعمال اور اسپیشل پرسنز کے لیے 27 نیک عمل عطا فرمائیں۔ تو ایک ایک نیک عمل کے متعلق ہم سنتے ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، فضائل کیا ہیں، برکتیں کیا ہیں، اگر اس پر ہم عمل نہیں کریں گے تو ہمیں کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کون سا نیک عمل ہے۔ کیا آج آپ نے اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہوئے نیک اعمال کے رسالے کے خانے پر کیے؟ اس رسالے کو روزانہ پر کرنا ہے۔ سوال لکھے ہوئے ہیں اور ہر سوال کے نیچے 31 کھانے ہیں۔ جو بھی تاریخ ہو اس تاریخ کا کھانا ہمیں پر کرنا ہوتا ہے۔ تو جس پر عمل ہے اس پر آپ یس کریں، جس پر عمل نہیں ہے اس پر 0 بنائیں۔ تو یہ روزانہ پر کرنا جو ہے یہ اس کا جائزہ لینا کہلائے گا۔ مزید انشاءاللہ الکریم اس کے متعلق ہم سنتے ہیں۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ رکن شورا حاجی اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی ہیں، اور ان سے بھی ہم مدنی پھول لیتے ہیں۔ ابھی ہم نے حضور سنا کہ روزانہ اس رسالے کو پر کریں، اپنا جائزہ لیں۔ تو اس جائزہ لینے کی اہمیت کیا ہے، اور اسے روزانہ اگر ہم پر کریں گے تو ہماری زندگی پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ جائزہ، اس کو عام طور پر کتابوں میں محاسبہ نفس اس نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ محاسبہ نفس کا مطلب بھی ہے کہ اپنے اعمال کا جائزہ لینا کہ میں کدھر جا رہا ہوں، مجھے کدھر جانا تھا۔ یہ جو مقصد حیات ہمیں عطا کیا گیا شریعت مطہرہ کی طرف سے، کیا میں اس کی پاسداری کرتے ہوئے زندگی بسر کر رہا ہوں؟ قرآن پاک کی آیات طیبات کی طرف اگر بڑھیں تو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان کو چاہیے کہ یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا گیا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ جو برائی کی طرف بڑھا وہ ناکام و نامراد ہوا، اور جو بھلائی کی طرف بڑھا وہ کامیاب اور کامران ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ قرآن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے متعدد مقامات پر اپنے نیک بندوں کے اوصاف ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے میں 2-3 مقامات مزید آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہوں گا۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، یہ پہلا مرحلہ ذکر کیا گیا کہ جنہیں تقوی دیا گیا نا، تقوی کی دولت سے جن کا دل منور ہے، جب ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، شیطان ان کے دل میں کوئی وسوسہ ڈال دیتا ہے، کوئی غلطی کا ارتکاب ہو جاتا ہے، متقیوں کے لیے تذکروا فاذا هم مبصرون، تو جب شیطان نے وسوسہ ڈالا نا تو وہ اس پر غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور وہ اپنے اعمال کو دیکھنے والے ہوا کرتے ہیں۔ یعنی جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے ان کی توجہ اپنے رب کی بارگاہ کی طرف ہو جاتی ہے، اور فوراً رجوع اللہ لاتے ہوئے اپنے اس عمل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے ہیں۔ یعنی کسی گناہ کی طرف خیال گیا، یعنی شیطان کا نے وسوسہ یہ وسوسہ ہوگا۔ ڈال دیا، وسوسے پر کوئی عمل کی صورت ہو گئی، کوئی بھی غلطی سرزد ہو گئی، تو صالحین کا انداز یہ ہے کہ وہ فوری طور پر اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع لاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ تذکروا جو ہے یہ اپنے اعمال کے جائزے کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے نا۔ جب توجہ جائے گی اس بات کی طرف کہ یہ مجھ سے کام غلط ہو گیا، یا یہاں شیطان اپنا کام دکھانا چاہ رہا ہے، تو وہ فوری متوجہ اللہ ہو جاتا ہے۔ یعنی 2 چیزیں یہاں پر آئی، ایک تو ہے کہ بندے نے گناہ کر لیا،
یعنی فلم دیکھ لی، ڈرامہ دیکھ لیا، بدنگاہی کر لی، کسی عورت کو دیکھ لیا، یا جھوٹ بولا، یا غیبت کر لی، یا کسی کا حق دبا لیا، تو اب یہ توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، اور توبہ کے جو حقوق ہیں وہ پورے کرے گا وہ. اور ایک ہے کہ اس کو خیال آ رہا ہے کہ چلو یار فلمیں دیکھ لیں، وہ عورت آ رہی ہے اس پر نگاہ اٹھا. یہ دو چیزیں ہیں. جی اس میں گناہ کا ارادہ کر لیا نا، جی عزم بالجزم جسے کہا جاتا ہے، عزم مصمم، پکا اور مضبوط ارادہ کہ یہ یعنی کام میں نے خیال آیا، کرنا ہی کرنا ہے. میں تھوڑا سا اس کو استاد صاحب، کیونکہ ایک اس چیز کا یہ وسوسہ کیا ہوتا ہے، ایک سوال ہوتا ہے کہ بھائی وسوسہ آیا، وسوسہ آیا. اب عوام کی وسوسہ ہے کہ یعنی خیال ہے ایک تو ہے دل میں خیال آیا، جی چاہے خیال آیا اس نے ساتھ ہی جھٹک دیا. صحیح، صاحب نے وہ چند ایک مثالیں دی، چوری کرنے کا ارادہ بنا، ٹھیک ہے، کسی برے کام کا ارادہ بنا، ٹھیک ہے، ساتھ اس نے خیال کو جھٹک دیا کہ نہیں یار یہ کرنے والا کام نہیں ہے، یہ تو رب کی نافرمانی ہے، صحیح، تو یہ جرم نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر پکا ارادہ کر لیا کہ میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، اب وہ چوری کا ارادہ لے کر نکلا، پختہ ارادہ تھا چوری پکا کا، ارادہ تبھی گیا وہ. پکا ارادہ لے کے نکل گیا، لیکن اب وہاں کوئی رکاوٹ اس طرح کی آ گئی کہ یہ اپنے اس کام میں کامیاب نہیں ہو سکا، ٹھیک ہے، تو یہ جو پختہ ارادہ کیا نا یہ بھی جرم ہے. یہ بھی جرم ہے، اس کا بھی اس کو یہ اپنی طرف سے جو کرنا چاہتا تھا وہ اپنی طرف سے اس نے پورے کا پورا اہتمام کیا اور آگے بڑھ گیا. اب کو عارضہ اس طرح کا لاحق ہو گیا، وہاں پولیس والا کھڑا تھا، چوری کرنی تھی تو جس کا مال چرانا تھا وہ بیدار ہو گیا، کوئی اور اس طرح کی صورت بن گئی، اپنی طرف سے گویا یہ سب کچھ کر چکا ہے. اس پر میں مزید ایک مقام تلاوت کرنا چاہوں گا. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم. یہ بھی اللہ کے بندوں کا عمل ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب ان سے کوئی بے حیائی والا کام ہو یا وہ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، یعنی کوئی بھی غلطی سرزد ہو گئی، تو ان کا کام یہ ہوتا ہے ذکروا اللہ، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو یاد فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. تو یہ بڑا نیک عمل ہے اور بڑا پسندیدہ کام ہے کہ غلطی ہو جانے پر فوری طور پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو جانا. یہ بھی ایک جائزے میں آئے گا، اپنا محاسبہ نفس میں آئے گا یہ. جی محاسبے ہی کی ایک صورت. اور سیدھی سی بات، قرآن نے ایک بات ذکر فرمائی، اس کی طرف اگر توجہ کریں، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. بعض اوقات ہوتا ہے کہ بندہ بہانے وغیرہ کچھ نہ کچھ بیان کر رہا ہوتا ہے، لیکن انسان اپنے آپ کو بخوبی جانتا ہے. جب اپنے آپ کو بخوبی جانتا ہے، بلکہ مثال کے طور پر سامنے والے کو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یار میرا ارادہ نہیں تھا، کرنا نہیں چاہتا تھا، شیطان نے کروا دیا، تمہیں تو پتہ میں اس طرح کا بندہ نہیں ہوں. یہ جملے اگرچہ اس کی زبان پر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ اپنے آپ کو بخوبی جانتا ہوتا ہے کہ یہ جو میں نے کیا ہے کیا واقعی شیطان کے بہکاوے میں آ کر کیا یا خود پورا اہتمام کرتے ہوئے آگے بڑھا. بڑے اہتمام کے ساتھ اس نے غلطی کا ارتکاب کیا اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو کرنا نہیں چاہتا تھا. تو یہ جتنے بھی عذر پیش کرتا رہے نا، تو انسان اپنے آپ کو بخوبی جانتا ہے کہ یہ کام جو اس نے کیا ہے کیا واقعی یہ کرنے کا ارادہ لے کر نکلا تھا یا کیا صورت. قد افلح من تزکا، تو فلاح پانے والا تو وہی ہے جس نے اپنا تزکیہ کر لیا اور اپنے نفس کو تقوی اور پرہیزگاری کی راہ کی طرف لے کر آگے بڑھا. اللہ اللہ. سورۃ القیامہ کی دوسری آیت کی طرف بھی میں توجہ دلانا چاہوں گا. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ملامت کرنے والی جان کی قسم. یہ جو اندر سے آواز آتی ہے نا، تجھے یوں نہیں کرنا چاہیے تھا، اب تو باز آ جا، کب تک نافرمانیاں کرے گا، کب تک گناہ کرے گا، جس کو زندہ ضمیر کہتے ہیں. جی ضمیر کا زندہ ہونا، جی اندر کی آواز، اپنے آپ کو اپنے ضمیر کے کٹہرے میں کھڑا کرنا. تو قرآن پاک نے نفس لوامہ کی قسم یاد فرمائی ہے کہ نفس لوامہ کی قسم. تو یہ جائزے کی اہمیت کے تعلق سے دو چار باتیں میں نے عرض کی ہیں. جب بندہ کچھ نہ کچھ جائزے کی طرف بڑھتا ہے نا، تو یہ ضمیر کی آواز پھر مزید تقویت پکڑتی چلی جاتی ہے. پہلے 2 4 5 دفعہ اس نے اس آواز کو اگنور کیا، کوئی نہیں یار سارے کرتے ہیں، میں نے کر لیا تو کیا ہوا، خیر ہے، ساری دنیا بھی تو کرتی ہے نا، جو حشر ان کا ہوگا ہم بھی بھگتنے کے لیے تیار ہیں. بعض اوقات شیطان بڑے بڑے جملے بھی زبان سے نکلوا دیتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا عذاب سہنے کی سکت کسی میں بھی نہیں ہے. ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے جب یہ تھوڑا 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 اپنے آپ کو ملامت کرتا چلا جاتا ہے، تو اس کے اثرات اس کی ذات پر خود بخود مرتب ہونا شروع ہوں گے. میں یہاں مدنی چینل کے ناظرین کو ایک مثال دے کر سمجھانا چاہوں گا. مٹی کا ڈھیلا ہے نا، اس پہ اگر چند قطرات پانی کے ٹپکیں تو اس کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا.
حالانکہ اس کی حیثیت کیا ہے کہ آپ نے اس کو مٹھی میں لیا اور ذرا زور سے مٹھی دبائی نا تو یہ ریزہ ریزہ ہو کے بکھر جائے گا، لیکن اس مٹی کے ڈھیلے پر چند قطرات پانی کے ٹپکیں گے تو یہ اپنی جگہ پر ویسے کا ویسے ہی رہے گا، جو ہی پانی ختم ہوگا یہ خشک ہو جائے گا۔ اور اگر یہ مضبوط پتھر ہو، چٹیل پہاڑی پتھر، اس پر مسلسل اگر قطرات ٹپک رہے ہو نا اور مسلسل قطرات ٹپکنے کا سلسلہ جاری ہو تو ایک دن آئے گا کہ اس میں بھی سوراخ ہو جائے گا۔ تو اس سے اثرات کیا مرتب ہوں گے، میرے خیال ہے اس کی طرف ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک کبھی کبھار کو مہینے میں ایک دفعہ رسالہ نکالا، جائزہ لیا، دیکھ لیا اور اس کے بعد پتہ ہی نہیں ہے رسالہ ہے کدھر، ایک یہ کیفیت۔ اور دوسرا روزانہ جائزہ لینے کا انداز ہے، تو روزانہ جو ایک طریقہ کار دیا گیا کہ سوال اپنے آپ سے پوچھے، اس کے مطابق پھر غور و فکر بھی کرے، صرف ہاں نہ کرتے ہوئے آگے نہ بڑھتا چلا جائے، صحیح۔ اس انداز کے ساتھ اگر جائزہ لے گا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ چند دنوں میں یہ خود ہی اپنے اندر کچھ نہ کچھ مثبت تبدیلیاں محسوس کرنا شروع کر دے گا۔ دور بھی تو ایسا ہی ہے نا کہ اب علم کی کمی ہے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، گناہ جھوٹ کیا ہے تو اس کی تعریف نہیں پتہ، غیبت کس کو کہتے ہیں اس کی تعریف نہیں پتہ، تکبر کیا ہے، بغض کیا ہے، کینہ کیا ہے اس کی تعریف نہیں پتہ۔ پھر یہ جیسے بات آئی کہ وسوسہ، خیالات، اب گناہ کا خیال ہے گناہ کر لیا، خیالات ہی کر لیا، اب اس پر غور تو کچھ بھی نہیں ہے نا کہ یہ جو مجھے خیال آیا، یہ میں جو کر رہا ہوں یہ کیا درست نہیں ہے، رب کی نافرمانی ہے، اللہ پاک ناراض ہو گیا، اللہ کا عذاب نازل ہو گیا، کوئی غضب نازل ہو گیا، اور پھر اس پر بھی غور نہیں ہے کہ اگر کوئی تنگ دستی آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو گناہ کے سبب یہ بھی تو ہو رہا ہوتا ہے نا۔ بعض اوقات یہ تصور میں آتا ہوگا کہ کام کرنے کے بعد جائزہ، یعنی سونے سے پہلے میں اپنے اعمال کا جائزہ لے لوں گا، تو یہ محاسبہ کام کرنے کے بعد ہی نہیں ہوتا، کام کرنے سے پہلے بھی ہوتا ہے۔ جی، غور و فکر اس کام سے پہلے۔ یہ جو جائزہ لیا جاتا ہے اعمال کا تو یہ کام پورا کرنے کے بعد نہیں ہوتا، جو کر چکا ہوں وہ ٹھیک کیا کہ غلط کیا، کام کرنے سے پہلے غور و فکر کرنا اور جائزہ لینا کہ یہ جو کرنے جا رہا ہوں یہ درست ہے کہ غلط ہے، کہیں یہ نافرمانی تو نہیں ہے، میں شیطان کی راہ کی طرف بڑھ رہا ہوں یا رحمان کے راستے پر۔ رحمان کی راہ پر چلتا چلا جا رہا ہوں تو تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جائے۔ جس طرح انجام پر غور کرنے والا، کتنے ہی کام اس طرح کے ہیں کہ غور کرتے ہی تھوڑا سا نا وہ رک جاتا ہے۔ میں ایک مثال اگر دوں کہ 1,00,000 روپے ہے اور میں کسی جگہ انویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو کیا ہر آنے جانے والے کو دے دوں گا؟ نہیں، یا تھوڑا سا اس میں جائزہ لیا جائے گا، یہ بندہ کون ہے، کو قابل اعتماد ہے نہیں ہے، کیا صورت ہے، کاروباری اعتبار سے اس کی حیثیت کیا ہے، یہ سب چھان پھٹک کے اس کے بعد مزید آگے یہ بھی دیکھا جائے گا یہ میری رقم انویسٹ کہاں کرے گا۔ صحیح۔ جس جگہ یہ میری رقم انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے وہاں سے کچھ 4 آنے ملیں گے، یہ تفصیلی جائزہ لینے کے بعد پھر میں رقم انویسٹ کرنے کی طرف بڑھتا ہوں۔ یہ دنیاوی تھوڑا سا نفع چاہیے تو میں نے اتنا غور و فکر کیا، جائزہ لیا، جائزہ لینے کے بعد پوری تسلی کرنے کرانے کے بعد اس آدمی کا بھی ہو سکتا ہے 10 بندوں سے جا کر پوچھوں یہ بندہ قابل اعتماد ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، صحیح، اس کا کاروبار کس طرح کا ہے، یہ سب چھان بین کرنے کرانے کے بعد رقم تو دے دی لیکن دل میں اب بھی کھٹکا لگا ہوتا ہے، پتہ نہیں یار کیا بنے گا، پتہ نہیں کیا بنے گا، کوئی اوپر نیچے نہ کر جائے، کوئی پیسے ضائع نہ ہو جائے۔ جی، یہ دنیاوی تھوڑا سا نفع لینے کے لیے تو میں نے اتنی تگ و دو کی، تو کیا اخروی معاملات پر مجھے جائزے کی کوئی حاجت پیش نہیں آئے گی کہ جو خیال آیا اس پہ عمل کر دیا، جو دل میں آیا وہ کر دیا اور جدھر جی چاہا ادھر موج مستی کے ساتھ آگے بڑھ گئے، تو ایسا تھوڑی چلے گا۔ اخروی معاملات میں تو اور زیادہ توجہ کی حاجت ہے کہ بندہ اور زیادہ اہتمام کے ساتھ اپنے معاملات کو انجام دے۔ جی بالکل درست فرمایا آپ نے کہ دنیا کے لیے تو ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے، سارے جائزے لینے کے لیے تیار ہے، تھوڑا بھی جہاں فائدہ ہوتا ہے تو وہ بندہ اس پہ اپنا وقت لگاتا ہے۔ ظاہر بات ہے کام بھی جب کرتے ہیں تو 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے وقت دیتے ہیں اپنے آفس میں، نائٹ الگ سے لگتی ہے، سارا وقت دیا جاتا ہے دنیاوی نفع کے لیے، گھر چھوڑ دیا جاتا ہے، بچوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، شہر چھوڑ دیا جاتا ہے، ملک چھوڑ دیا جاتا ہے، دوسرے ملکوں میں جا کر لوگ بس جاتے ہیں اور وہاں پیسہ کماتے اور کتنا وقت دیتے ہیں، جبکہ یہ وقت اللہ پاک نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت دی ہے اور اس وقت کا درست استعمال ہماری آخرت کو بہتر کرے گا۔ اور جب تک ہم جائزہ نہیں لیں گے اپنے اندر تبدیلی کیسے آئے گی؟ اب مجھے پتہ ہے میں اپنا جائزہ ہی نہیں لے رہا ہوں کہ میرے میں خرابیاں کتنی ہیں، میں کتنے گناہ کر رہا ہوں، کتنی نافرمانیاں کر رہا ہوں اور مجھے کتنی نیکیاں کرنی چاہیے، اس طرف میری توجہ ہی نہیں ہوگی تو تبدیلی کیسے آئے گی؟ تو جائزے سے تبدیلی آتی ہے، جائزے سے تبدیلی آتی ہے، جائزے سے تبدیلی آتی ہے۔ اپنے وقت کی قدر کریں، اللہ پاک نے زندگی کی نعمت دی ہے، سابقہ زندگی پر غور کریں کہ میں نے کیسے گزاری، اب کیسے گزار رہا ہوں، آگے کیا ہونے والا ہے، روح قبض ہونے والی ہے، موت آنے والی ہے، اندھیری قبر میں اترنا ہے، محشر میں اٹھنا ہے، اللہ ناراض ہو گیا پھر کیا ہوگا اگر جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اس طرح کے ہیں جو ہماری توجہ کے لیے بہت
زبردست مثال کے طور پر ہمارے لیے سامنے ہے نا. عبرت والی مثال بھی مثال ہی ہوتی ہے. ویسے تو ماضی میں کئی ایک حالات اس طرح کے آئے کہ جن کو ہم دیکھتے ہوئے اپنا جائزہ لے سکتے ہیں. صحیح. یہ کچھ وقت پہلے ترکی میں زلزلہ آیا نا جی. ترکیہ میں آیا, شام میں آیا. 40 سیکنڈ میں کہاں سے کہاں بندہ جا پہنچا. اللہ اللہ اللہ. بعض اوقات ہوتا نا بڑی زندگی پڑی ہے, تو وہ بڑی زندگی 40 سیکنڈ کے بعد ہمارے سامنے ہے کہ کیا زندگی تھی. ہزاروں افراد لقمہ اجل بن گئے. گھر بنانے میں, محل بنانے میں, کاروبار بنانے میں 40 سال لگ گئے, اور یہ جب 40 سیکنڈ میں سب برابر ہو گیا, سب زمین بوس ہو گیا. اللہ پاک عافیت, اللہ سے عافیت کا سوال ہے, اللہ سے عافیت کا سوال ہے, اللہ سے عافیت کا سوال ہے. اللہ پاک کی بے نیازی سے ہمیں ڈرنا چاہیے اور اپنے مقصد کو پیش نظر رکھنا چاہیے, اور نیک عمل کا رسالہ ہمیں اپنے مقصد سے انشاءاللہ القریب ہٹنے نہیں دے گا. اگر اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے, روز اس کے مطابق ہم اپنا جائزہ لیں گے اور ایک ایک سوال پر غور کریں گے, انشاءاللہ القریب دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب ہوگی. ہمارا ایک سیگمنٹ ہے کامیابی کا راستہ, آئیے اس سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. The Zimmedar sisters that do not submit the Nek Amal booklet, what guidance would you give them, Baba John? یہ تو اسلامی بہنوں کے تعلق سے سوال کیا ہے کہ جو اسلامی بہنیں ذمہ دار ہونے کے باوجود نیک اعمال کا رسالہ جمع نہیں کرواتی, تو ذرا ان کو اور کیا کر سکتے, سمجھا سکتے کہ سب کو ذمہ دار ہوں غیر ذمہ دار ہوں, سب کو اللہ کی رضا چاہیے, نیکیاں بڑھانی ہیں اعمال نامے میں. یہ تو نہیں ہے کوئی ذمہ دار ہے تو اب یہ کہ بس یہ کافی ہو گیا, اب یہ جنت میں سیدھا چلا جائے گا, کوئی روکے گا نہیں اس کو. ایسا تو نہیں ہے. اس لیے سب کو نیکیوں کی ضرورت ہے, سب کو نیکیاں کرنی چاہیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض مواقع پر سے کہنا بھی ثابت ہے کہ مجھے عمل کی نیکیوں کی تم سے کم ضرورت نہیں ہے. اس طرح کا مفہوم مطلب روایت کا بنتا ہے. بہرحال لے کے سب کو نیک اعمال کا رسالہ پر کرنا چاہیے, روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لے کر, اور پھر اس کو 1 تاریخ کو اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانا چاہیے. خواہ اسلامی بھائی ہو خواہ اسلامی بہن ہو, کا ذمہ دار ہو خواہ ذمہ داری پر نہ ہو, کوئی بھی ہو, ہم سب کے لیے ضرور, مجھے بھی چاہیے کہ میں بھی کروں اور جمع کرواؤں. ہم سب کو چاہیے, اراکین شورا کو بھی چاہیے. ذرا سب کو نیکیوں کی ضرورت ہے, سب کو اچھے اعمال کرنے چاہیے. جنت میں سب کو جانا ہے وایا مدینہ انشاءاللہ, تو نیک اعمال کی ضرورت تو ہم سبھی کو ہے. مجھے سب سے زیادہ ضرورت ہے, اور سستی اڑائی جائے اور نیک اعمال کا رسالہ لے لیں. یعنی یہ ضروری ہے کہ نیک اعمال کے ذریعے جنت ملے گی, نیک اعمال کی ضرورت بھی یہ کہتا ہوں. تو یہ بھی ایک نسخہ ہے, جنت میں لے جانے والے کام ہے. اس میں بھی تو اس کو لے کر جائزہ لیں, اس کو دیکھیں, تو اس طرح اس معنی عمل کی ترغیب ملے گی. آپ بھریں گے رسالہ, آپ دیکھتے رہیں گے تو آپ کے سامنے آئے گا یہ کون سا عمل ہوا, کون سا نہیں ہوا, کس میں کمی کوتاہی ہے, کس کو بڑھانا ہے. تو اس طرح مطلب یہ دیکھ کر آپ کو یاد دہانی ہوتی رہے گی. جیسے میں کہا کرتا ہوں ہاتھ میں تسبیح رکھا کریں, تسبیح ہوگی تو پڑھنا یاد آئے گا, ورنہ پڑھنا یاد نہیں آتا. تسبیح کے بہانے میں کچھ نہ کچھ درود شریف وغیرہ پڑھ لیے جاتے ہیں. تو اسی طرح نیک اعمال کا رسالہ کچھ نہ کچھ نیکیاں کرنے پر ابھارتا رہے گا. یہ اگر سارے ذمہ داری سنبھال لینا, ایک ذمہ داری میں اضافہ کر لیں, نیک اعمال کا رسالہ دیکھ کر اس پہ عمل کرنے ہیں, اور روزانہ اپنے عمل کا جائزہ لینا ہے کہ آج کس کس پر میرا عمل ہوا, اور وہ اس کے خانے پر کرنے ہیں. اب موبائل کے ذریعے بھی پورے ہو جاتے ہیں, نیٹ کے ذریعے پورے ہو جاتے ہیں, اتنے آسان آپشن آپ لوگوں کے پاس ہیں, بس کرنے والے بنے. تو انشاءاللہ کریں گے نا, بھلے تھوڑا تھوڑا ہے, بعض نہیں ہو رہے, کوئی بات نہیں, آہستہ آہستہ اس پر بھی عمل ہو جائے گا. لیکن فرض واجب یہ جو ہے نا, کوئی بات نہیں سے مراد یہ نہیں ہے میری کہ یہ بھی آہستہ آہستہ ہو جائے, یہ تو آن دا اسپاٹ کرنے ہیں. فرضوں میں واجبوں میں جن کے ترک پر گناہ ہے, جو کام کرنے سے گناہ ہوتا ہے, وہ تو ظاہر ہے کہ اس میں آہستہ آہستہ کا نام نہیں آئے گا. یہاں تو فوراً سے پیشتر وہ کرنا ہی ہوتا ہے, توبہ بھی کرنی ہوتی ہے. جو مستحب باتیں ایسے اعمال ہیں کہ جن کے نہ کرنے پر گناہ نہیں ہوتا, تو اس کو بھی آہستہ 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 بڑھاتے چلے جانا ہے. یا آہستہ آہستہ صرف ہم یہ سے بات کرتے ہیں, ورنہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, کوئی بھی جگہ نہیں ہے. تو ہمیں اپنی موت کی تیاری اور اپنی آخرت کی تیاری سے غفلت نہیں کرنی چاہیے.
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सुबहान अल्लाह। जायज़े के ताल्लुक़ से अमीर अहले सुन्नत के मदनी फूल हमें मिले। आइए एक सवाल की तरफ भी बढ़ते हैं। मेरा नाम मौज़म हैदर है, मैं पेशावर का रहने वाला हूँ। मेरा आपसे ये सवाल है कि फ़ी ज़माना हर आदमी ही मसरूफ़ होता है, मसरूफ़ियत की वजह से रिसाला पढ़ना याद नहीं आता है, इसका क्या हल होगा? मसरूफ़ियत के बावजूद भी बहुत सारे काम इस तरह के हैं जो शायद कभी मिस नहीं होते होंगे। बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत थी, खाना याद नहीं रहा। बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत थी, सोना याद नहीं रहा। मसरूफ़ियत इतनी ज़्यादा थी कि घर का रास्ता ही भूल गया या घर आना ही याद नहीं रहा। गौर कर लीजिए कि मसरूफ़ियत जितनी भी ज़्यादा होती है ना, जिन कामों को मैंने अपनी तबीयत का हिस्सा बनाया हुआ है या रोज़मर्रा के शेड्यूल और स्केड्यूल का हिस्सा बनाया हुआ है, वो काम आगे पीछे नहीं होते। तो जब ये काम आगे पीछे नहीं होते तो आखिरत की तरफ जायज़ा लेने वाला काम वो आगे पीछे कैसे हो सकता है? एहसास ज़िम्मेदारी अपने अंदर पैदा की जाए। मैंने कई एक आयत करीमा आपके सामने तिलावत करने की सआदत हासिल की है कि अपने आमाल का जायज़ा लेने की तरफ तवज्जो होनी चाहिए। तो जब हमारा रब हमें इस चीज़ का हुक्म इरशाद फरमा रहा है तो अपने रोज़मर्रा के मामूलात में इस चीज़ को शामिल कीजिए ताकि इसमें कभी नागे की सूरत ना हो। असल में हमारी प्रायोरिटीज़ भी तो कुछ और है ना, हमने तरजीहात किसी और चीज़ को रखा है। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पर जो है दुनिया है, माल है, दौलत है, खाना है, पीना है, सोना है, घूमना है, लज्जतें हासिल करना है। और नमाज कहाँ है, रोज़ा कहाँ है, नेकी कहाँ है, तिलावत कहाँ है? यानी ये क्या हमारी प्रायोरिटीज़ पर है ही नहीं ना ये चीज़ है हुजूर। एक तो होता है ना कि बंदे का एक होता है कि भाई मेरे एक स्केजुअल है मेरा पूरे दिन का कि ये नमाज का टाइम है, ये तिलावत का टाइम है, ये खाने का टाइम है, ये कमाने का टाइम है, ये इबादत का टाइम है। तो हमारे स्केजुअल में हमारे जो शेड्यूल है उसके अंदर नेकी कहाँ है, नमाज कहाँ है, इबादत का, तो हमने अपनी प्रायोरिटीज़ ही कुछ और रखी है। एहसास पैदा हो जाए ना तो फिर बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। जी, अब ये एहसास कैसे पैदा होगा? ये एक मेन प्रॉब्लम है। यानी कि अब मैं घर से जो माहौल मिला तो वो यही मिला कि भाई पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, कुछ काम कर लो, कुछ बना लो, देखो वो कहाँ चला गया, देखो वो कहाँ चला गया, वो तो बिल्कुल किराए के घर में था, बिल्कुल गरीब था, रोड पर था, आज इसने फैक्ट्री बना ली, आज इसने ये बना लिया, उस मुल्क में जाकर बस गया, डॉलर दे रहा है, ये भेज रहा है, वो भेज रहा है, ये मिलता है। बाहर जाएँ तो दोस्तों में हमें ये माहौल मिलता है कि वो दुनिया की ही बातें हो रही है। कहीं भी मौत का तस्किरा, आखिरत का तस्किरा, अपने आप को तब्दील करने का या नमाज के मुतालिक, तो ये माहौल का भी एक बहुत बड़ा असर होता है। आप क्या फरमाते हैं कि इसमें ये हम अपना जायज़े की आदत हमारी बने और हम नेकियों की तरफ आए, नमाज की तरफ आए, तो क्या माहौल हमें ऐसा अपनाना चाहिए? माहौल भी अपनाना चाहिए, अपने रुफ़क़ा, अपने दोस्त अहबाब, अपने हम नशीन क्लोज जो हमारे हैं उनका भी जायज़ा लेना चाहिए कि वो किस ट्रैक की तरफ है। अगर वो दीनी मामलात की तरफ लेकर बढ़ने वाले हैं तो इनकी दोस्ती फ़ायदा देगी, और अगर वो दीगर कामों ही की तरफ लेकर आगे बढ़ने वाले हैं कि गुनाह की तरफ, नाफरमानी की तरफ, फिल्मों की तरफ, ड्रामों की तरफ, बेहयाई की तरफ, फहाशी और यानी की तरफ, तो आखिरत की तबाहकारी का सामान करने वाले होंगे। मैं सूरह हदीद का एक मकाम तिलावत करना चाहूँगा। अल्लाह अकबर। अलम यअनी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या इन ईमान वालों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया कि इनके दिल अल्लाह की याद के लिए झुक जाएं? हाय हाय। जब गौर कर लिया जाए कि मेरा रब मुझे इरशाद फरमा रहा है कि अभी भी वो वक्त नहीं आया कि इनके दिल अल्लाह की याद के लिए झुक जाए। जिंदगी गुजरते 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 इतनी सारी तो गुजर गई। बच्चा दुनिया में आ रहा होता है ना, तो उसकी आमद से 9 माह पहले घर में खबर आ जाती है कि बच्चा आने वाला है, लेकिन जाने से तो 9 सेकंड पहले भी पता नहीं होता कि कब दुनिया से चला जाए, कब रिश्ता हयात मुनक़ते हो जाए। तो बंदा इन चीज़ों की तरफ तवज्जो फिर क्यों ना करे। और जो भी अपना जदवल बनाया जाए उस जदवल में सबसे बुनियादी चीज़ मेरे ऊपर जो फ़राइज़ व वाजिबात हैं उनकी अदायगी का वक्त कहाँ है। जिस तरह नमाज का जिक्र आपने किया, दीगर चीज़ों का जिक्र किया, तो सबसे अहम काम तो ये है जो सब कुछ है लेकिन इबादत नहीं है। और जिस काम की तरफ बंदा बढ़ता चला जा रहा ना, रिज्क, या आपने जितनी चीज़ें जिक्र की, मुल्क से बाहर गया, शहर से बाहर गया, जो किया कराया, ये दौलत के हुसूल और रिज्क के हुसूल के लिए किया है ना। सही। तो रिज्क तो अल्लाह ताला अपने ज़िम्मा करम पर ले चुका। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा। जिसको अल्लाह ताला तकवा की दौलत अता फरमाता है ना, उसका तो जिक्र किया गया कुरान पाक में, वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह उसे वहां से रोजी अता फरमाएगा जहां से उसे खुद गुमान भी नहीं है।
تو رزق تو اپنے ذمہ لے چکا. بے شک. تو جب رزق اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے ذمہ لے لیا تو جس چیز کی طرف اب مجھے توجہ کرنی چاہیے میں اپنے تمام اہم کاموں میں سب سے پہلے ان چیزوں کو رکھوں نا، تاکہ میری آخرت برباد نہ ہو جائے اور میں اپنے رب کو راضی کرتے ہوئے اس دنیا سے جاؤں. ایک سوال یہ تھا حضور آپ سے کہ اب یہ جائزے پر تو کافی کلام ہوا کہ جائزہ لینا چاہیے، کوئی بزرگوں کے بھی اس طرح کے واقعات ہیں کہ انہوں نے اپنا جائزہ لیا، غور و فکر کیا، اس طرح کے کچھ واقعات ہیں؟ میں ایک تو سناؤں گا ایک صحابی رسول کا واقعہ، اور دوسرے ایک تابعی بزرگ ہیں، اللہ اللہ. ان کے حوالے سے کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اللہ. آپ اور کاتب وحی ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آپس میں کوئی گفتگو وغیرہ کا سلسلہ ہوا اور یہ دونوں حاضر بارگاہ اقدس ہوئے. کاتب وحی حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں لقینی ابو بکر فقال کیف انت یا حنظلہ. ایک دن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی میرے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اور آپ مجھے ملاقات میں ارشاد فرماتے ہیں حنظلہ سناؤ کیسے ہو. جب یہ سوال کیا گیا نا تو کہتے ہیں کہ میں نے خدمت اقدس میں حضرت ابو بکر کی خدمت میں یہ بات عرض کی نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا. اللہ اللہ. حالانکہ صحابی رسول ہیں اور کاتب وحی ہیں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے بہت بڑا مرتبہ آپ کو عطا فرمایا. جب یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ جملہ سنا نا تو کہنے لگے سبحان اللہ ما تقول، اللہ پاک ہے حنظلہ تجھے کیا ہوا، یہ کیا کہہ رہے ہو. تو اب حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا نا، وہ جواب یہ اپنا جائزہ، اپنے اعمال کا محاسبہ، یہ اعمال تو بہت دور کی بات ہے نا، یہ حضرات اپنی کیفیات کا بھی جائزہ لیا کرتے تھے. اچھا. پہلے کیفیت یہ تھی اب کیفیت یہ کیوں ہے. تو اب انہوں نے جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو عرض کیا، کہنے لگے کہ جس وقت ہم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اس وقت ہماری قلبی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. آیات سن رہے ہوتے ہیں، حدیث سن رہے ہوتے ہیں، آخرت کی بات ہو رہی ہوتی ہے، اللہ کی محبت کی بات ہو رہی ہوتی ہے، قلبی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. اور جب وہاں سے واپس آتے ہیں اپنے بیوی بچوں میں اور کھیتی باڑی اور دیگر معاملات میں مصروف ہو جاتے ہیں تو پھر کیفیت بدل جاتی ہے. یہ جو کیفیت کی تبدیلی ہے نا، اس کیفیت کی تبدیلی کی وجہ سے میں متفکر ہوں اس پر غور کر کیفیت کیوں بدلتی ہے، اس پر جائزہ ہو رہا ہے کہ وہاں کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، یہاں کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. یہ کیفیت کی تبدیلی کیوں ہے؟ جب یہ بات کی گئی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جواباً ارشاد فرمانے لگے یہ جو کیفیت تم بیان کر رہے ہو یہ کیفیت تو میرے ساتھ بھی ہوتی ہے. اچھا. کہ وہاں کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، یہاں کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. آپ نے جواب دیا فواللہ انا لنلقى مثل هذا، اللہ کی قسم یہی کیفیت میری بھی ہوتی ہے، وہاں حالت کچھ اور ہوتی ہے اور گھر میں آ کر کیفیت بدل جاتی ہے. یہ کیسی عظیم شخصیات ہیں. عمل میں کمی نہیں آئی ہمارے ہاں، تو عمل میں کمی کے باوجود بھی جائزہ نہیں ہوتا نا. اللہ اللہ. یعنی سارا دن اگر نمازیں قضا ہو جائیں، بندہ ایک بھی نماز ادا نہ کرے اور دن سارے میں شاید گناہوں کے انبار پہ انبار لگ رہے ہوں تو جائزے کی صورت نہ ہو، صرف کیفیت کے بدلنے پر وہ اپنا جائزہ لے رہے ہیں. یہ کہتے ہیں یہ کیفیت تو میرے ساتھ بھی ہوتی ہے. اللہ. اب یہ کہتے ہیں چلو ہم اپنے آقا کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور وہاں جا کر عرض کرتے ہیں کہ حضور ہماری یہ جو کیفیت ہے یہ کیفیت کیوں ہے. تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی گفتگو سنی اور ارشاد فرمایا جو کیفیت یہاں ہوتی ہے اگر تم اسی کیفیت میں سارا وقت رہو اللہ اللہ اور مسلسل یہی کیفیت تمہارے ساتھ رہے تو لصافحتکم الملائکہ علی فرشکم وفی طرقکم، تو تمہارے بستروں پر آ کر فرشتے تم سے مصافحہ کریں اللہ اللہ اور رستے میں تمہارے ساتھ فرشتے آ کر ہاتھ ملائیں اور تمہارے ساتھ میل ملاقات کی صورتیں کریں. واہ. اگر یہ کیفیت تسلسل کے ساتھ رہے اور اس کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا ولیکن یا حنظلہ ساعتاً وساعتاً ثلاث مرات، 3 مرتبہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جملہ دہرایا اے حنظلہ یہ تو گھڑی گھڑی کی کیفیتیں ہوتی ہیں، لمحے لمحے میں کیفیتیں بدلتی ہیں. ساعتاً وساعتاً یہ کیفیت اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے. 3 مرتبہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی جملے کو دہرایا. ایک تو یہ کہ یہ ان حضرات کا اپنا جائزہ اپنے اعمال کا نہیں اپنی کیفیات کا،
اور دوسری ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، امام اعظم ابو حنیفہ، آپ تابعین میں سے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے بہت بڑے مرتبے سے آپ کو نوازا ہے. نام میں نے ذکر نہیں کیا، میں نے صرف امام اعظم کہا ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے وہ بلندی درجات آپ کو عطا فرمائی. آپ نے ایک دن نماز عشاء ادا کی ہے، مؤذن نے نماز عشاء کی جماعت کروائی. نماز عشاء کی جب وہ قرات وغیرہ کی صورت ہوئی تو انہوں نے ایک رکعت میں سورۃ الزلزال پڑھی، اذا زلزلت الارض زلزالہا. نماز پوری ہو گئی. نماز پوری ہونے کے بعد یہ مؤذن صاحب یہ کہتے ہیں فلما قضیت الصلاۃ وخرج الناس من المسجد، لوگ مسجد سے چلے گئے. نماز پوری ہو گئی، لوگ فارغ ہو کے چلے گئے. یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف نا امام اعظم ابو حنیفہ بیٹھے ہوئے اور آپ پر ایک کیفیت طاری ہے. اس کا جو انہوں نے تذکرہ کیا نا، کہتے ہیں فنظرت لابی حنیفہ وہو جالس یتفکر ویتنفس. غور و فکر والی کیفیت ہے اور ٹھنڈی آہیں بھر رہے ہیں. جب میں نے وہ کیفیت دیکھی تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں قریب جاؤں اور آپ کے اس معاملے میں اور اس کیفیت میں مخیل ہو جاؤں. چراغ کی طرف گئے تو چراغ میں کہتے ہیں کہ جو تیل تھا نا وہ بالکل تھوڑی مقدار میں تھا. چراغ گل کرنے کا ارادہ ہوگا کہ نماز کا ٹائم پورا ہو گیا، اب چراغ گل کر دیا جائے. جب تیل دیکھا تو تیل تقریباً ختم ہو چکا تھا. تو میں نے کہا کہ یہ تھوڑی دیر میں تو ویسے ہی گل ہو جائے گا، یعنی یہ خود ہی بجھ جائے گا. تو اس کو وہیں جلتا چھوڑ کر یہ چلے گئے. نماز فجر ادا کرنے کے لیے واپس مسجد میں آئے تو دیکھا تو امام اعظم ابو حنیفہ اسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے. یہ وہیں تشریف فرمائے اور چراغ بھی روشن ہے. پہلے تو بڑی حیرت ہوئی کہ تیل تو ختم ہو چکا تھا، چراغ بجھا کیوں نہیں. پھر جب امام اعظم کی طرف گئے نا تو امام اعظم اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں مناجات پیش کر رہے تھے. اے وہ ذات جو ذرہ برابر نیکی پر بھی جزا عطا کرتی ہے اور ذرہ برابر گناہ پر بھی گرفت فرمانے والی ہے، نعمان کو بخش دے. اللہ اللہ، یا اللہ نعمان کو بخش دے، یا اللہ نعمان کو بخش دے، اپنی رحمت کے صدقے نعمان کو بخش دے. یہ آپ کی کیفیتیں تھیں. اور اس کے بعد جب امام اعظم کے یہ قریب گئے، وہ جائزے کے تعلق سے تو بات پوری ہو گئی. اگلی بات جو یہاں ذکر کی گئی ہے، امام اعظم فرمانے لگے چراغ گل کرنا چاہتے ہو تو کر دو. یہ کہتے ہیں کہ میں نے خدمت اقدس میں عرض کی کہ حضور فجر ہو گئی ہے. جن کیفیتوں میں امام اعظم تھے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا کہ نماز فجر ہو چکی ہے. ساری رات اسی کیفیت میں گزر گئے. جب چراغ گل نہیں ہوا تو اب امام اعظم یہ مؤذن صاحب کو کہتے ہیں جو کچھ دیکھا ہے نا کسی کے سامنے بیان نہ کرنا. اللہ اللہ. تو جائزے کا ایک انداز کہ ساری رات اسی کیفیت میں آپ نے گزار دی. تو پوری رات جو ہے وہ جائزے میں گزر جاتی، جائزہ کرتے ہوئے ان کی روحیں نکل جاتی تھی. ایسا جائزہ کرتے اور ایسا خوف خدا ان کے اندر ہوتا تھا. اللہ پاک ہمیں یہ رسالہ پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم کم از کم اس کو تو پر کریں. اگر اس طرح کے جائزے ہم نہیں بھی لے سکتے اور نہیں لیتے، اس کو پر تو کریں انشاءاللہ الکریم. آئیے ہم اپنے ایک اور سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، خاص لوگوں سے خاص باتیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرت سیدنا عطاء رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے خوف خدا کی وجہ سے 40 سال تک آسمان کی طرف نہیں دیکھا اور نہ ہی کسی نے انہیں مسکراتے ہوئے دیکھا، ان کے بارے میں منقول ہے کہ آپ روزانہ اپنے نفس کو مخاطب کر کے فرماتے، اے نفس تو اپنی حد میں رہ اور یاد رکھ تجھے قبر میں بھی جانا ہے، پل صراط سے بھی گزرنا ہے، دشمن یعنی آنکڑے تیرے ارد گرد موجود ہوں گے جو تجھے دائیں بائیں کھینچیں گے. اس وقت قاضی رب تعالیٰ کی ذات ہوگی اور جیل جہنم ہوگی، جبکہ اس کا داروغہ سیدنا مالک علیہ السلام ہوں گے. اس دن قاضی معاذ اللہ ناانصافی کی طرف مائل نہیں ہوگا اور نہ ہی داروغہ کوئی رشوت قبول کرے گا اور نہ ہی جیل توڑنا ممکن ہوگا. قیامت کے دن تیرے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے. اس کا علم بھی نہیں کہ فرشتے تجھے کہاں لے جائیں گے، عزت و آرام کے مقام جنت میں یا حسرت و تنگی کی جگہ جہنم میں. اس دوران آپ کی چشمان مبارک سے آنسو بھی بہتے رہے. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک رجسٹر تھا جس میں وہ اپنے ہفتہ وار اعمال لکھا کرتے تھے. جب جمعہ کا دن آتا تو وہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتے اور جس عمل کو اپنے گمان میں رضائے الہی کے لیے نہ پاتے تو اپنے آپ کو درہ مارتے اور فرماتے
تم نے یہ کیوں کیا؟ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک باغ میں گیا تو میں نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی۔ ہم دونوں کے درمیان ایک دیوار حائل تھی۔ وہ کہہ رہے تھے، عمر خطاب کا بیٹا اور امیر المومنین کا منصب، واہ کیا خوب! اے عمر، اللہ سے ڈرتے رہو ورنہ اللہ پاک تم کو سخت عذاب دے گا۔ حضرت سیدنا عبدالعزیز بن ابی رواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تاریکی چھا جانے کے بعد اپنے بستر کے قریب تشریف لاتے، اس پر اپنا ہاتھ پھیرتے اور فرماتے، بے شک تو بہت نرم اور عمدہ ہے، لیکن اللہ پاک کی قسم جنت میں تجھ سے بھی زیادہ نرم و ملائم بچھونے ہیں۔ پھر ساری رات عبادت میں گزار دیتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ الکریم۔ آئیے ایک سوال بھی سنتے ہیں۔ میرا نام محمد احسن اتاری ہے، میرا تعلق راولپنڈی سے ہے۔ حضور، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جائزہ لینے کا اچھا وقت کون سا ہے؟ جو آپ ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ جائزہ لینے کا جو بہترین وقت ہے نا، یہ وہ والا وقت ہونا چاہیے کہ جس وقت میں دیگر تفکرات اور دیگر خیالات ساتھ ساتھ نہ ہوں۔ ایسا وقت کہ جس میں آپ غور و فکر بھی کر سکیں، اپنے اعمال کا جائزہ بھی لے سکیں، اپنا کچھ محاسبہ بھی کر سکیں، اپنے آپ سے اپنی کو دو باتیں بھی کر سکیں، اپنے آپ کو اپنے ضمیر کے کٹہرے میں کھڑا کر کے کچھ اپنے آپ سے کوئی سوال جواب بھی کیے جا سکے، وہ وقت زبردست وقت ہے۔ اب وہ آپ اپنی مصروفیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے چیک کر لیجئے، بعضوں کے لیے صبح کا وقت شاید زیادہ مناسب ہو، بعضوں کے لیے عشاء کا وقت زیادہ مناسب ہو، تو جس کی جیسی کیفیت ہو اس کیفیت کے مطابق اپنے وقت کا انتخاب کر لیجئے۔ آئیے ہم اپنے ایک اور سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اخلاق سوار ہے۔ مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل، تو ولی اپنا بنا لے، تو ولی اپنا بنا لے، اس کو رب لم یزل۔ ایو تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوشنود بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ مرحبا، جی ہیں، آئیے تشریف رکھیے۔ مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل۔ سلیم بھائی، اب رسالے کو پر کر رہے ہیں، یہ کس چیز کا رسالہ ہے؟ خوشنود بھائی، میرے مرشد کریم کا عطا کردہ رسالہ ہے 72 نیک اعمال، اس کا جائزہ لے رہا ہوں۔ جائزہ تو کسی پروجیکٹ یا کسی عملی کام کا لیا جاتا ہے، یہ رسالے کا جائزہ کون سا ہوتا ہے؟ جس طرح پروجیکٹ اور دنیاوی کاموں کا جائزہ ہوتا ہے، اسی طرح ہمارے اعمال کا جائزہ بھی ہوتا ہے۔ پروجیکٹس دنیاوی کاموں کو کامیاب کرنے کے لیے جائزہ لینے سے کہیں زیادہ اہمیت اعمال کے جائزے کی ہے۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو یقیناً ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ ہوگا۔ اس رسالے کے جائزہ سے اعمال کا جائزہ کیسے ہوگا؟ اس رسالے میں کل 72 کام دیے گئے ہیں، جن میں سے یومیہ 56 کام ہیں جو روزانہ کرنے کے لیے دیے گئے ہیں۔ اسی طرح بعض کام ہفتہ وار، بعض کام ماہانہ ہیں۔ ان میں سے کچھ کاموں کا تعلق فرائض کے ساتھ ہے، کچھ کا واجبات اور کچھ کا سنت اور مستحبات سے ہے، جو اپنے اندر اخلاقیات اور تصوف لیے ہوئے ہیں۔ جب ہم اس رسالے کی روزانہ خانہ پوری کریں گے تو جن پر عمل نہیں ہے اگلے دن ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس طرح ہمارے نیک اعمال میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، ان پر عمل کرنے کی ہماری عادت بن جائے گی۔ جب عادت بن جائے گی تو پھر جب تک ان پر عمل نہیں کر لیں گے ہمیں چین نہیں آئے گا۔ اسی طرح ہمارے اعمال کا روزانہ جائزہ ہوتا رہے گا تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ فرماتے ہیں
کہ نیک اعمال نیک بننے کا نسخہ ہیں، انہیں ساری زندگی کے لیے اپنائیے. لہٰذا آپ بھی 72 نیک اعمال کا روزانہ جائزہ فرمائیں. اس کی برکتیں انشاءاللہ آپ خود دیکھ لیں گے. مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل. سلیم بھائی، اس رسالے کو مکمل کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ رسالہ مکمل کرنے کے بعد ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو دعوت اسلامی کے شعبہ اصلاح اعمال کے ذمہ دار کو جمع کروائیں اور نیا رسالہ لے کر روزانہ جائزہ لیتے رہیں. انشاءاللہ میں اس کا جائزہ لیتا رہوں گا. خوشنود بھائی، الحمدللہ دعوت اسلامی مجلس آئی ٹی نے اس کی ایپ بھی بنائی ہوئی ہے. آپ اسے پلے سٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے بھی جائزہ کر سکتے ہیں. سلیم بھائی بہت بہت شکریہ، آپ نے میری رہنمائی فرمائی، اچھے کام کی طرف میری توجہ دلائی. اللہ پاک آپ کو اجر عطا فرمائے. اب مجھے اجازت عنایت فرمائیں. شکریہ. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ الکریم. اب ایک چیز اور بھی ہوتی ہے نا کہ ہم اپنا جائزہ کیسے لیں. ہمیں تو جائزہ لینا ہی نہیں آتا. ہمیں کیا پتہ ہے کیا درست ہے، ہمیں کیا پتہ کیا غلط ہے، ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے. ہم نے تو سیکھا ہی نہیں، نہ کبھی سنا، نہ ہمیں کبھی گھر سے اس طرح ماحول ملا، نہ کہیں سے ایسا ملا کہ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، اللہ کی رضا والے کام کون سے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کون سے. تو یہ رسالہ یہی تو ہے، اسی لیے تو دیا ہے نا کہ ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ کی رضا والے کام کون سے، ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کون سے. ہم جائزہ نہیں لے رہے، ہمیں نہیں پتہ کہ میں ناراض کرنے والے کام کر رہا ہوں یا راضی کرنے والے کر رہا ہوں. ہمیں نہیں پتہ کہ آج کے دن میں نے نیکیاں کتنی کی اور کتنی کر سکتا تھا اور مجھے کتنی کرنی چاہیے. تو یہ رسالہ بھرنے کی یہی برکت ہے. جب اس کو ہم بھریں گے تو اس میں ایسے ایسے سوالات ہیں کہ آج جھوٹ تو نہیں بولا، اب بندہ غور کرے گا. ہاں میں تو جھوٹ بولتا ہوں. 5 نمازیں جماعت سے پڑھی تو فجر تو پڑھتا ہی نہیں ہوں، جماعت تو بہت دور کی بات ہے. فجر نہیں پڑھتا، عصر نہیں پڑھی میں نے، 2 رکعتیں یوں نکل گئی تھی. تو یہ چیز ہے اصل کہ اس کا مقصد اس رسالے کا یہی ہے کہ ہم اپنی نمازوں کے متعلق غور کریں، اپنے بولنے کے متعلق، اپنے سننے کے متعلق، اپنے دیکھنے کے متعلق، کھانے پینے کے متعلق، اپنے گفتگو کے متعلق، ہر چیز پر غور و فکر ہے. تو اس کو بھریں روزانہ، یہ پر کریں انشاءاللہ الکریم. اس کی برکت سے تبدیلی آئے گی کیونکہ اس میں تقویٰ ہے، اس میں پرہیزگاری ہے، اس میں خوف خدا ہے، اس میں نیکیاں ہیں. شارٹ کٹ راستہ ہے یہ منزل تک پہنچنے کا، ایک ولی کامل کا یہ عطا کیا ہوا ہے. تو نیت کریں انشاءاللہ الکریم کہ اس رسالے کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے اور روزانہ اس کو پر کریں گے. اس چیز سے مت گھبرائیے گا کہ کتنے پر میرا عمل ہے، یہ نہ گھبرائیں. آپ شروع تو کریں انشاءاللہ الکریم، شروع کریں. نہ کرنے سے کرنا بہتر، ٹھیک ہے نا. کسی بھی منزل پر پہنچنا ہوتا ہے تو بندہ سیکنڈوں میں تو نہیں پہنچ جاتا نا، وقت لگتا ہے، لیکن چلے گا تو پہنچے گا نا. ابھی تو ہم نے لیا ہی نہیں ہے، ابھی تو بھرا ہی نہیں ہے. شروعات تو کریں، اللہ کی رحمت سے کرم ہوگا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی. عمل کا ہو جذبہ